السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل اور میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے ختم ہونے والے پی ڈی ایم کے جلسے کے حوالے سے جو کہ کوئٹہ میں ہوا۔ اس جلسے سے پہلے جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا وہی ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ گوجرانوالہ کے جلسے میں بھی اچھی پارٹیسپیشن تھی، اچھے نمبرز تھے، اور اسی طرح سے کراچی کے جلسے میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت ہوئی۔ جو کوئٹہ کا جلسہ تھا اس میں ایک بار پھر وہی جو ہم نے دیکھا پہلے 2 مرتبہ، آج ہیٹرک ہوئی، ریپیٹیشن میں ہوا۔ نواز شریف صاحب کا خطاب تھا، آن ایئر نہیں ہوا، اور اس میں ان کی وہی گفتگو تھی، ان کا وہی سٹانس تھا، ان کا وہی نیریٹو تھا جو کہ گوجرانوالہ کے جلسے میں ان کی تقریر کے دوران تھا۔ اور آج مریم نواز صاحبہ نے بھی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اویس نورانی صاحب نے، یہ ایک ان ایکسپیکٹڈ بات تھی کہ اویس نورانی صاحب نے جو بلوچستان کو لے کر بات کی اور علیحدگی کی بات کی، جس پر حکمران جماعت پی ٹی آئی کا جو موقف ہے، جو ان کا سٹانس ہے، اس کی تائید ہوئی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بھارت کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں، اور یہ وہ سب کہہ رہے ہیں جو بھارت چاہتا ہے، اور ان کی تقاریر اور ان کے جلسوں کو وہاں پر بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ ملک دشمنی کے مترادف ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کل کے پروگرام میں جاتے ہوئے کلوزنگ میں میں نے ایک گزارش کی تھی تمام پولیٹیکل پارٹی سے کہ آپ کے جو اپنے سیاسی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ، جو بیان بازی ہے وہ اپنی جگہ، یہ جلسے کرنا آپ کا جمہوری حق ہے، ضرور کیجئے، لیکن اداروں کی ساکھ کو خدارا نقصان نہ پہنچائیے۔ لیکن یہ سلسلہ آج بھی نہیں رکا۔ اداروں کی ساکھ کو جو، اور ہمارے قومی ادارے، فوج پر جو باتیں کہی جا رہی ہیں، یہ سب معاملہ جا کس طرف رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نقصان کسی اور کا نہیں بلکہ نقصان ہمارا اپنا ہے اس پوری سچویشن کو لے کر، کیونکہ اٹس ڈیفینیٹلی اے ویری کریٹیکل سچویشن۔ اس سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے، لیکن اب جو یہ تھروٹل ہے وہ زیادہ ہے۔ تو آج کے پروگرام میں ڈسکشن کے لیے ہمارے معزز مہمانوں کا تعارف ہمیں سب سے پہلے جوائن کیا ہے سینئر صحافی و تجزیہ کار صابر شاہ صاحب نے۔ صابر شاہ صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر صاحب نے۔ غضنفر صاحب، آپ کو بھی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن دی شو ٹونائٹ۔ اور ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں گے سینئر صحافی و تجزیہ کار مظہر عباس صاحب۔ سب سے پہلے صابر شاہ صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں۔ یہ معاملہ اب کس طرف چل نکلا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھیے علی ممتاز صاحب، ریزائن انہوں نے نہیں کیا اسمبلی سے، جو کہ پہلا کام ہوتا۔ اس میں کیا امر مانے ہے، کیا ایکسپیڈینسی ہے، میں نہیں جانتا۔ جی، دوسری بات یہ رہ گئی جی کہ جلسے کر رہے ہیں، جلسوں سے تو کبھی بھی کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک پاکستان کی ہسٹری اب دیکھیں تو لانگ مارچز، مثلا قاضی حسین احمد کا لانگ مارچ 1996 والا، اس کے ایک ہفتے کے بعد بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ الٹ گئی تھی۔ ٹھیک، اب جو مرضی کہیں، کسی کا اشارہ نہیں۔ عمران خان اور قادری صاحب کے مارچ کی وجہ سے نواز شریف بہت کمزور ہو گئے تھے، بالکل ٹھیک ہے، لڑکھڑا رہے تھے۔ تو یہ تو ہو گئی لانگ مارچز اور موومنٹس کی کہانی۔ اس طرح کچھ اور موومنٹس کامیاب بھی ہوئی ہیں، زیادہ فیل بھی ہوئی ہیں۔ کراؤڈز، موسم بہت اچھا ہے، لوگ بے روزگار بھی بہت ہیں، ان کے دل کی بات بھی کی جاتی ہے، تو اگر کافی تعداد میں سننے آ جائیں تو میں نہیں سمجھتا حکومت کو کوئی خطرہ ہے۔ یا ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جی 11 جماعتوں کا یہ اتحاد ہے، تو 11 جماعتیں اپنے ورکرز کو لے کر آئیں تو جلسہ کا بھرنا کون سا بڑا کام؟ آپ کسی ایک جماعت کو کہہ دیجیے وہ جلسہ کر لے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اتنے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ ایک میرا ہنچ ہے، کسی کو بھی لے لیں۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر جلسوں سے یا جلسوں کی تعداد سے کچھ ہوتا تو قیام پاکستان سے پہلے سید عطا اللہ شاہ بخاری کے جلسے بہت بڑے ہوا کرتے تھے، قائد اعظم سے بھی بڑے ہوتے تھے۔ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب بہت شعلہ بیاں مقرر تھے، بہت اعلیٰ، لیکن پاکستان بننے کے خلاف تھے۔ سو اگر کراؤڈ اور نمبرز کی وجہ سے کوئی چیز طے ہوتی تو پاکستان نہ بنتا۔ اکثر ایسا ہوا کہ پٹنہ اور بریلی اور دلی کی سڑکوں میں لوگ ان کا فجر کی نماز تک انتظار کرتے رہے۔ کچھ اسی قسم کی ملتی جلتی سچویشن میں نے ذاتی طور میں 1988 اور 1990 میں جماعت اسلامی کے جلسوں میں بھی دیکھی۔ بہت ہی اعلیٰ مقرر تھے حافظ سلمان بٹ صاحب، آج بھی ہیں، ایک آدھ دفعہ اسمبلی میں بھی پہنچے۔ جماعت اسلامی کی جو پرفارمنس ہے اسمبلیز میں آپ کے سامنے، روز بروز ان کا گراف نیچے۔ اب دوسری بات ہے بیانیہ، حکومت بھی اس کو کاؤنٹر کر رہی ہے کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں، پلنڈڈ ویلتھ ہے، پلنڈڈ، اور 2 پارٹیوں کے لیڈروں نے کھایا ہوا ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان کو بھی شامل کرتے ہیں، باقیوں کو پیسے پوسے دے کے لے آئے۔ یہ باتیں بھی اگر آپ کسی پی ٹی آئی کے سپورٹر سے پوچھیں تو وہ آپ کو ثابت کر دے گا کہ یہ بھی سچ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف کو جو نظر آ رہا ہے، میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں 1.5 مہینہ پہلے کہا تھا، میں نے اشارہ دیا تھا کہ یہ پراپرٹیز سونر اور لیٹر کانفسکیٹ ہو جائیں گی، ان کی ہوں یا کسی کی ہوں، کسی بھی تھرڈ ورلڈ رولر کی ہوں۔
منی ٹریل آپ کے سامنے نہ یہاں دے سکے نہ وہاں دے پائیں گے. دا اسٹیٹ ول ہیو ٹو ریکویسٹ, اتنا کام ہے, وہ یہ حکومت کر جائے گی, یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. پھر یہ کہ ریپیٹریشن آف ویلتھ, پیسہ واپس آنا, یہ ایک لمبا پروسیس ہے. مارکوس کے پیسے آتے بھی 18 سال لگ گئے اور $550 ملین. So you believe it's a pressure building tactic? They have only one option. Both sides are using that. They have only one option, Zardari and Nawaz Sharif especially. That is to build pressure. What else can they do? They cannot blast bombs on the road. They cannot kill people on the road. وہ کسی کو روٹی بھی نہیں دے سکتے. The only tactic they can apply is by mustering a large number of crowd, and this will not help. ہمارے ہاں ڈائنامکس ویسے ہی مختلف ہے. جب تک کہیں سے اشارے نہ ہوں, جب تک کوئی سٹنگ حکومت کوئی کسی خاص ایریا کو ٹچ نہ کر دے جو کسی کو پسند نہ آئے, حکومتیں ایسے نہیں جاتی. لیکن ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ کی ڈیفینیشن بھی بڑی مختلف والی ممتاز صاحب. یہاں صرف آرمی نہیں ہوتی اسٹیبلشمنٹ, جوڈیشری نے بھی ماضی میں ثابت کیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھی. ٹھیک ہے, میں ایسی بہت مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں. آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو گو انٹو دی ریٹرک. لیکن شاہ صاحب, صورتحال جو آپ نے عمران خان صاحب کے جلسوں کی بھی مثال دی, کوائٹ رائٹلی سو, کہ ان کے جلسوں سے کوئی حکومت کا تختہ الٹ نہیں گیا اور حکومتوں کو انہوں نے فارغ نہیں کیا. لیکن جو لوگوں کے ذہن میں ایک بات بٹھائی جاتی ہے, جو ایک اوپینین بلڈ کیا جاتا ہے, وہ تو ان جلسوں میں جو کچھ کہا جا رہا ہے اس سے وہ ایک اوپینین بلڈ ہو رہا ہے یار. یہ اور قومی اداروں کو لے کر آپ اس طرح کے لوگوں کے ذہن میں بات ڈال رہے ہیں. بھائی صاحب, یہ قوم سب کچھ جانتی, ان پڑھ آدمی کو بھی پتا. وہ کہتا ہے مجھے کوئی دیتا ہی کچھ نہیں, تو جو بریانی کی پلیٹ دے گا اس کو ووٹ دے دوں گا. 30-35% تو ووٹر ایسا ہے, 50% صرف ووٹ کرتے ہیں. تقدیر اس دن بدلے گی جس دن 50% سائلنٹ ووٹر جو ووٹ نہیں کرتا وہ ووٹ کرے گا. وہ بڑا باشعور, ٹھیک ہے, وہ ووٹ ہی نہیں اس لیے کر رہا, وہ کسی پہ یقین نہیں کر رہا. اس میں سے 10% جب ووٹ کریں گے صورتحال بدل سکتی ہے, ورنہ تب تک تقدیر ٹھیک کہتے ہیں. یہ فوج کا بہت عمل دخل رہا ہے الیکشنز کے اندر, کس بات کو چھپانا ہے, بہت رہا ہے. آئی جی آئی کی فارمیشن ہو, بلکہ ان کے اپنے حکمران دیکھیں آپ کے سامنے, میجر جنرل اسکندر مرزا کے بھی خلاف اسٹیبلشمنٹ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, ایوب خان بھی بغیر اسٹیبلشمنٹ کے اپنے خلاف ہوئے نہیں گئے تھے. جنرل مشرف کی پوزیشن آپ کے سامنے, میں چیزیں دہرانا نہیں چاہتا ہوں. اسٹیبلشمنٹ آپ اپنے رولر کے خلاف بھی ہو جاتی ہے, تو وہ جب تک سچویشنز نہیں آئیں گی پاکستان کی تقدیر نہیں بدلے گی. ڈائنامکس وہی ہیں. 1947 میں بھی یہی تھا. 1951 16 اکتوبر لیاقت علی خان کے مرڈر کے بعد 3-4 پرائم منسٹر بدل گئے, 3-4. ٹھیک, بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سر, آپ کو لگ رہا ہے کہ فوج کی ساکھ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, اور یہ جو نیریٹو اور جو جلسوں میں بار بار ایک بات کو دہرایا جا رہا ہے, پریس کانفرنسز میں بار بار ایک بات کو دہرایا جا رہا ہے, یہ سب نقصان دہ ہے؟ بہت شکریہ ممتاز. جب بات نقصان دہ تو چیز ہوتی ہے, اب اس کا لیول جج کرنا پڑتا ہے کہ کتنی وہ نقصان دہ ہے. اب بات یہ ہے کہ چونکہ آپ سیاسی جلسوں کی بات کر رہے ہیں, تو اگر تو ان سیاسی جلسوں میں سیاسی بات ہو رہی ہوتی ہے, اور سیاسی بات جو ریلیٹ کرتی ہے وہ ڈائریکٹلی گورننس سے ریلیٹ کرتی ہے, یا ان ایشوز سے ریلیٹ کرتی ہے جو کامن آدمی محسوس کرتا ہے یا فیل کر رہا ہے, اور اس میں ہم کہتے ہیں واقعی کچھ انفلیشن اتنی ہو گئی ہے, کچھ لوگوں کے استعداد سے چیزیں باہر ہو گئی ہیں, اور اس وجہ سے لوگ اپنے تحفظات کا اظہار بھی کر رہے ہیں. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ جتنے جلسے ہو رہے ہیں, ان کے اندر جو عوام کے ایشوز ہیں ان کے اوپر کوئی بات نہیں کی جا رہی. اگر کراچی میں ایشو ہوا, کراچی میں جلسہ ہوا, تو کراچی کے ایشو کو یا کراچی کے پرابلمز کو کسی نے ٹچ نہیں کیا. اسی طرح کوئٹہ میں آج جو کچھ ہو رہا ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پہ ان پہ ٹاپ پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یا جن کا نیریٹو جو ہے وہ پارٹیز یا جلسے لے کے آگے چلے, وہ بڑی دکھ کی بات ہے. کیونکہ جو ٹاپ کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں, چاہے وہ مسلم لیگ نون کا لے لیں یا فضل الرحمان کو لے لیں, وہ تمام کے تمام اس وقت اقتدار سے محروم ہیں. دے آر آؤٹ آف پار. یعنی فضل الرحمان الیکشن ہارا ہوا ہے, اور اپنے حلقے سے الیکشن ہارا ہے. تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے بے نظیر بھٹو مرحومہ کی ایک سینگ مجھے یاد ہے, انہوں نے کہا تھا کہ فضل الرحمان جو ہے نا, یہ جب پاور سے باہر ہوتا ہے تو بڑا خطرناک زہریلا ہوتا ہے. تو وہ زہریلا پن اس کے اندر موجود ہے, اور وہ زہریلا پن آپ کو دکھا رہا ہے. نواز شریف کا جو کنسرن آپ دیکھ لیجئے کیا کنسرن ہے. اس کے سابق صاحب نے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا, پراپرٹیز جو بنائی ہیں, جو کرپشن کی ہے, جو چوری کی ہے, جو انہوں نے ڈاکے ڈالے ہیں پاکستان کے اندر, جس طرح لوٹا ہے اس ملک کو اور جس طرح لے کے گئے ہیں. اب جب وہ اس کے اندر ڈز لگے گی اس پیسے کے اندر جو چیزیں آئیں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی چیزوں کو, یہ نہیں کہ میں اور آپ یہ بات کریں, یہ بات پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے جو ان کے خلاف بات ہوئی, اور انہوں نے ان کے لیے کیا کیا چیزیں کہی,
یا PMLN کی پلیٹ فارم سے جو زرداری کے خلاف اور باتیں ہوتی رہی اور جو پیپل پارٹی کے لیے وہ بھی آپ کے سامنے. تو اس وقت اگر یہ ایک دونوں کا ملاپ ہوا ہے تو آپ اس میں پھر تو یہی کہہ سکتے ہیں میری زبان سے نہیں بلکہ ان کی اپنی زبان کو آپ ریٹراسپیکٹ میں لے کے جائیں تو یہ کہتے ہیں کہ سارا ایک کرپٹ مافیا ہے جس کا نیکسس ہے, اور ان کے اندر چونکہ اور کوئی چیز وہ کرنے کی طاقت میں نہیں ہے تو انہوں نے جو کامن گریوینسز وہی. جی بگیڑی صاحب آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچی. پاکستان کی سرحدوں کا جو جی وی ہیونگ اے فیو پرابلمز. آپ کے پاکستان کی سرحدوں کا جو دشمن ہے وہ بات. ہیلو جی بگیڑی صاحب آپ کی آواز کٹ رہی تھی. آئی تھنک وی شوڈ ٹیک اے بریک اوے ہیئر. ہم ایک بریک لیتے ہیں تاکہ یہ آپ کو ریکنیکٹ ہم کریں اور پھر آپ کو ہم صحیح سے سن بھی پائیں اور جہاں سے بات کو آگے بھی بڑھائیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد جی ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ اپنی بات کو پلیز مکمل کیجئے جو وقفے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے. جی بریگیڈیئر صاحب اپنی بات پلیز کمپلیٹ کیجئے. جی تو میں یہ چیزیں کر کے یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں. اب ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں رہ گیا ادر دین کہ یہ کچھ ایسا نیریٹو ڈیولپ کریں یا کوئی ایسی باتیں کہیں جو الزام تراشی پہ مبنی ہو, جس کے ذریعے کسی لوگوں کی جو ہے وہ اٹریکشن انوائٹ کی جا سکے, کیونکہ جو کامن ایشوز ہیں اس پہ تو بات ہو نہیں رہی. اب اس دکھ کی بات یہاں ہے یہ ہے کہ یہ وہ باتیں کر رہے ہیں جو باتیں اس وقت جیسے میں نے آپ سے کہا پاکستان کی جغرافیائی بارڈر سے باہر بیٹھے ہوئے دشمن آپ کے خلاف کر رہے ہیں. اب جب یہ دونوں نیریٹو مل جاتے ہیں اور دونوں کی بات چیت کا میں ایک کامنلٹی آ جاتی ہے تو پھر انسان کا ذہن یہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ یہ ڈائریکشنز کہاں سے آ رہی ہیں. کہیں سے تو آ رہی ہیں. جیسے صابر صاحب نے کہا کہ جی جب تک باہر کی کوئی طاقت انوالو نہ ہو, مجھے لگتا ہے اس وقت باہر کی کوئی طاقت انوالو ہے, اور اس کا مظاہرہ اگر آپ کل پرسوں جو فیٹ اپ کا اجلاس ہوا تھا اور اس کے بعد جیسے پاکستان کی پوزیشن کے بارے میں پریس کانفرنس ہو رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ جی پاکستان ہم نے جو ہے اپریشیبل پروگرس کیا لیکن ابھی ہمیں اس کو اپنا اس پہ گرے لسٹ میں رکھ رہے ہیں, تو اس پہ وہاں پہ جتنے بھارتی صحافی بیٹھے ہوئے تھے اور جن کو بہت تعداد میں لے کے آیا گیا تھا جو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جائے گا, انہوں نے جو سوالوں کی بوچھاڑ کی ہے اور جو پاکستان کے خلاف بغض کا اظہار کیا ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ باہر جو بیٹھے ہوئے دشمن کی پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے اداروں کے خلاف کیا فیلنگز اور کیا جذبات اور کیا اپنا پروپیگنڈا موجود ہے. تو جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو یہ ایک بہت ہی خطرناک نیکسس کی طرف اشارہ کرتی ہیں, کیونکہ جب آپ کے ملک کے لوگ اگر کسی کے پوائنٹ آف ویو کو کیری کرنے کے لیے اس کے جال میں چلے, اس کے گود میں چلے جائیں تو اس کا مطلب ہے پھر تو آپ کیا واقعی یہ سمجھتے ہیں غضنفر صاحب کہ یہ کوئی فورن ایجنڈا ہے, کوئی بیرونی طاقت ہے کہ جس کے کہنے پر یا جس کے ساتھ اکٹھ ہو کر یہ سب کچھ ان جلسوں میں کہا جا رہا ہے, یہ جو سپیچز ہو رہی ہیں؟ اب میں اس چیز کو کسی یقین سے تو اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ میں ان بہت ساری چیزوں کا پرائیوی نہیں ہوں, لیکن میں ایک ذہن رکھتے ہوئے اور کچھ ایسی جگہوں پہ کام کرتے ہوئے جہاں پہ ان چیزوں کو ہم بڑا کریٹیکلی دیکھا کرتے تھے اور ان کا تجزیہ کرتے تھے اور اس کی صفائی جمع کیا کرتے تھے, تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پروف میں اویلیبل ہوتی ہیں, بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انڈیکیٹرز کے ذریعے آپ کنکلوڈ کرتے ہیں, جو انڈیکیٹرز کے ذریعے آپ جمع کرتے ہیں اور پھر ان چیزوں کو ملاتے ہیں. تو اس وقت کے انڈیکیٹرز کے ذریعے آپ چیزیں جو جمع کریں تو اس میں تو یہ لگتا ہے کہ کہیں سے کوئی ڈائریکٹڈ جو اپنا نیریٹو ہے وہ ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. اب اس کو اور دیکھ لیجئے, ابھی یہ جو پولیس سندھ میں جو پولیس کا جو کچھ ہوا ہے اور اس کے بعد جو کچھ چیزیں آئی ہیں, ایک بہت پرانے ریٹائرڈ آئی جی ہیں, ان کی بھی آڈیو آئی ہے, انہوں نے جو کچھ چیزیں کہی ہیں انہوں نے صاف کہا ہے کہ جب سب کچھ ہو گیا تو نواز شریف اینڈ زرداری اسپوک ٹو ایچ ادر اینڈ دین دے فارمڈ اے نیریٹو. اس کے نیریٹو کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جب اس کو پولیٹیکلی یوز کرو اور اس کو پولیٹیکلی یوز کر کے آپ اداروں پہ پریشر ڈالیں, ادروائز شاید جو چیزیں تھی وہ اس طرح نہ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو کچھ نہ کچھ سوچنے پہ ضرور مجبور کرتی ہیں. اب یہ ڈائریکٹڈ ایجنڈا
नवाज शरीफ से डायरेक्ट भी आ सकता है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा ग्रीवियंस है। उसने उसका इजहार भी कर दिया, उसने तो उसका इजहार उसी वक्त कर दिया था जिस वक्त उसको सुप्रीम कोर्ट ने गॉडफादर माफिया कह के फारिग किया था। तो उसने क्या आवाज लगाई थी कि मुझे क्यों निकाला मुझे क्यों निकालते हुए उसने लाला मूसे में एक बच्चे को अपनी पजारों के नीचे कुचल भी दिया था, मर्डरर आल्सो। तो वो जो शख्स है उसके खिलाफ तो पर्चा दर्ज होना चाहिए था कत्ल का, लेकिन हमारे यहाँ उनका इलीट है, उसको कौन पूछता है? उसी को भी कॉमन आदमी मार देता है, पता नहीं कितने दिन को जेल में रख के इतनी फेटी लगानी थी कि वो बेचारा अपना नाम भूल जाता। तो अब ये जब चीजें हो रही हैं, इसमें ये तो श्योर है कि नवाज शरीफ की तरफ से डायरेक्शन आ रही है। नवाज शरीफ को कहाँ से डायरेक्शन मिल रही है? वो जो रोजवेल्ट होटल में जो मुलाकात हुई है, शायद वहां से डायरेक्शन मिल रही है, क्योंकि पाकिस्तान के दुश्मन तो चाहते हैं। और ये क्या आप इस चीज से रोजवेल्ट होटल में किसकी मुलाकात हुई और किससे हुई है? बस अब आप चेक कर लीजिए कि रोजवेल्ट होटल से जो मुलाकातें हुई हैं वो किसकी हुई और क्यों हुई और किस तरह हुई और कितनी देर हुई है। और ये कब हुई है मुलाकात ब्रिगेडियर साहब? ये कोई अपना मेरा ख्याल 20-25 दिन पहले की बात होगी। अब ये चीजें जो कुछ हो रही हैं, इसमें आप कुछ तो अंदाजा लगाइए ना, कुछ तो सोचिए। मैं कहता हूँ चले किसी भी चीज पे बिलीव ना करें, लेकिन क्या इसमें कोई शक है आपको कि पाकिस्तान का जो दुश्मन है, उसमें चाहे आप भारत ले, अफगानिस्तान ले, जिन्होंने अभी पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया है। ठीक, ये आपने बड़ी अहम बात की है ब्रिगेडियर साहब। ये रोजवेल्ट होटल कौन सा वाला है? ये वही है जिसकी अभी कुछ दिन पहले बात भी होती रही है? कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ पे मुलाकातों की जो खबरें मुख्तलिफ जगहों पे आ रही हैं, उसके हिसाब से अगर आप चीजों को देखेंगे तो आपको ये कंक्लूड करना पड़ेगा कि जी कोई ना कोई शख्स है, क्या वो इंडिविजुअल है, मैं नहीं कह सकता कि वो जो आप ताकतों में इंडिविजुअल है, वो चीजें कुछ क्रॉस ओवर कर रहा है कि वो पाकिस्तान के अदारों को बदनाम करने में कौन इंटरेस्टेड होगा। और ये जो जलसे हैं, ये आपने जैसे पहले कहा और बिल्कुल ठीक कहा कि एक कॉमन आदमी के जहन में एक नैरेटिव तो बिठा रहे हैं। अब उसको कितने लोग निगेट करेंगे और कहाँ जाके निगेट करेंगे, ये ठीक है। साबिर शाह साहब, ये रोजवेल्ट होटल इट्स द सेम होटल जिसको बेचने की बात हो रही थी? जी हाँ, मैनहट्टन न्यूयॉर्क वाला होटल है। तो लेकिन ब्रिगेडियर साहब, जो आप बात अगर उसी रोजवेल्ट होटल की कर रहे हैं, तो ये अगर कहीं बर्तानिया में, लंदन में कहीं पर किसी से मुलाकात हुई होती तो बात समझ में आती थी। रोजवेल्ट होटल जरूरी थोड़ी है कि जो इंडिविजुअल खुद इन्वॉल्व है वो मिला हो किसी शख्स से। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कंड्यूट के जरिए या कटआउट के जरिए भी ट्रांसफर की जाती हैं। मेरा कहने का मतलब कि कोई ऐसी चीज है जिसको चले बना के। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइए कि जिन साहब की मुलाकात हुई उनका ताल्लुक PMNN से था या पीपल्स पार्टी से था? नहीं, मैं ये वसूख से नहीं कह सकता। मेरी तक भी जो चीजें पहुंची है वो इसी तरह टेलीफोन कनेक्शन के जरिए पहुंची है। तो उसमें यह है कि कोई, मैं जो आपको इशारा करूं, कोई ना कोई ऐसी मुलाकातों के जरिए ऐसी कोई चीज चल रही है जिससे पाकिस्तान के अदारों की तरफ जो है वो आवाज जो है वो उठाई जा रही है। बिल्कुल सही। साबिर शाह साहब, ये बड़ा एक अहम नुक्ता है जो कि ब्रिगेडियर साहब ने उठाया है कि जो मालूमात आ रही हैं और ये बहुत ही खतरनाक और डेंजरस हैं, और ये वाकई मतलब बगावत के जुमरे में आती हैं कि अगर पाकिस्तान से बाहर इस तरह से मुलाकातें हो रही हैं और एजेंडा सेट हो रहे हैं। देखिए, ब्रिगेडियर साहब ने तो खैर खबर दे दी। प्रोग्राम के बाद शायद हमें कुछ मुंदरजात और भी बताएं, क्योंकि प्रोग्राम में तो बहुत एहतियात से काम लेना पड़ता, दुनिया सुन रही होती, बहुत सारी चीज़ें हम सब्सटैंशिएट नहीं कर सकते। ब्रिगेडियर साहब भी ऐसा ही कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि जिन ओतों पर ये रहे हैं ये बहुत सारा कुछ जानते हैं। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था लियाकत अली खान के कत्ल से पहले 1951, गालिबन मार्च की बात। फैज अहमद फैज, जनरल अकबर, बहुत सारे लोग, बहुत सारों की बीवियों पे केस हो गए, सजाएं भी हुई, कैद भी हुए, गद्दार भी गिने गए। 1971 में फैज अहमद फैज को भी सरकारी ओहदा मिला भुट्टो के ज़माने में, और जनरल अकबर को भी सरकारी ओहदा मिला भुट्टो के ज़माने में। मैं आज से 20 साल पहले काफ़ी इन टच था फौज के बहुत सारी हायरार्की के साथ। मुझे ये बातें कहते हुए कोई शर्म नहीं आती, ना मुझे खौफ है। बहुत सारी चीज़ें मेरी आंखों के सामने लाहौर में हुई, तो मैं अक्सर ये गुफ्तगू किया करता था अपनी खबर लेने के बाद, जो अमूमन छपती नहीं थी, जो छापने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन बहरहाल हमें अवेयरनेस हो जाती थी कि कौन पकड़ा गया है, किसको चित्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जो अब टीवी पे नहीं बोल रहे, तो इनको चित्र पढ़ते मैंने देखे हुए, इनमें से मैंने कुछ को छुड़वाया भी हुआ है, एक 2-2 दिन के लिए। बहुत बड़ी इंसानी हुकूकी अलंबरदार हैं, ये हैं वो हैं, लाहौर एयरपोर्ट पे थप्पड़ भी पड़े हुए। ठीक, बहुत कुछ मैंने देखा हुआ है ज़हन में रख। कब किताब लिखूंगा कि नहीं ये मैं नहीं जानता, या नवाज शरीफ वाला काम करूंगा, बाहर जाऊंगा, बाहर जाके किताब लिखूंगा। तो कहने का मकसद ये है कि जब गद्दारी के सर्टिफिकेट बंटते हैं तो फौज भी बांट रही होती है और
وہ سیاستدان بھی مل کے بانٹ رہے ہوتے ہیں جو حکومتوں میں ہوں. جب خود اپوزیشن پہ آتے ہیں تو ان پہ بھی غداری کے مقدمے ہوتے ہیں. صحافیوں پہ بھی ہوئے, صحافی مالکان پہ بھی ہوئے, کون بچا ہے, شاعروں پہ بھی ہوئے. ٹھیک, میرے کہنے کا مقصد ہے if one is caught red handed and is believed to be a traitor, hang the pig. Why are you sparing لیکن him? getting caught red handed, یہ when would somebody be getting caught and you would say he's been caught red handed? See, یہ کام کس کا ہے؟ آپ کا خیال ہے یہ تھانے کا ایسے تو جا کے ڈھونڈے گا. ہماری ایجنسیز, سپرا سینسٹیو ایجنسیز, آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس, بہت ہی اعلیٰ ایجنسیز, انہیں بہت کچھ پتا ہوتا ہے اور ہر چیز, ہر ثبوت کو ڈھونڈنے کی اہلیت رکھتے ہیں. ان کے پاس واقعی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ جناب اگر ہے تو واٹ از دی ایکسپیڈینسی؟ وائی آر یو برنگنگ the dacoit back into power whosoever he or she is? کیا چاہتے ہیں آپ؟ تو اگر آپ یہ کام نہ کریں, hang the pig, تاکہ لیسن ملے لوگوں کو کہ ہم نے بغاوت نہیں کرنی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم صابر شاہ صاحب یہ بھی بہت ضروری ہے کہ Are you getting my point? I get your point کہ اگر غلط ملت کہا جا رہا ہے, جو کہ ابھی میں نے بھی کہا, پھر بریگیڈیئر صاحب نے بھی اس پر بات کی کہ لوگوں کے ذہن میں ایک بات بٹھائی جا رہی ہے, وہاں پر روکنا بھی تو بہت ضروری ہے نا. خاموش بھی تو نہیں رہا جا سکتا کہ کب تک بیٹھ کر خاموشی سے برداشت کیا جائے. چلیے اب روک لیا جائے. آج 73 سال پہلے ایکسپیڈینسیز کی وجہ سے مسلطوں کے تحت نہیں روکا گیا. لوگ ایک زمانے میں اندر ہوتے ہیں, ان کے اوپر غداری کا ٹیگ ہوتا ہے, 2-4 سال بعد وہ وزیر اعظم بنے ہوتے ہیں, وزیر بنے ہوتے ہیں, اربوں خربوں پھر کماتے ہیں, پھر بھاگ جاتے ہیں, نہ پیسہ واپس آتا ہے. اور یار وہاں کی جائیداد قابو نہیں آتی, یہاں اربوں کی جائیداد ہے. اس کو ہی کرک کر لیں. کس نے کرنی ہے؟ میں نے کرنی ہے. اٹھ کے کانفسکیٹ کیا جائے. کریں جی کانفسکیٹ. اف یو نو اینڈ اف یو بلیو دس از اے لوٹڈ ویلتھ, اس کو پکڑیں, پورک کر دیں. 2-4-6 دن میں اور مصلحتوں سے کام نہ لیا جائے. نہیں, مصلحتوں سے کام لیں گے تو پھر فوج کو بھی میرے خیال اب اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کچھ لوگ جو فوج کے خلاف پہلے چھپ کے باتیں کیا کرتے تھے, آپ ذرا اوپن کریں, اس سے بھی زیادہ اوپن کریں گے. پھر بالکل کھلتے جائیں. فضل الرحمان کہ آپ تو جی ہماری آنکھ کی پلکیں ہیں, لیکن اگر پلک کا بال آنکھ میں چلا جائے اور تمہیں ساری عمر فوج پروٹیکٹ کرتی رہی. تو یہ چیزیں فوج کو دیکھنی پڑیں گی کہ لوگوں کو بنایا بھی ہے انہوں نے, الطاف حسین سمیت, لوگوں کو اقتدار میں بھی لائے ہیں, لوگوں کو زیرو سے ہیرو بھی بنایا ہے, ہیرو سے زیرو بھی بنایا ہے. کم از کم اسے کہیں کہ چوری ڈاکے کو ہم دیکھ لیں گے, جس نے بغاوت کی تمہاری کھال کھینچ دیں گے. ٹھیک, ہمیں ایک بریک لینی ہے اور بریک کے وقت ہم لوٹ کے آئیں گے تو میں بریگیڈیئر صاحب سے ان کی رائے لینا چاہوں گا اس سوال پہ کہ از اٹ ٹائم ٹو ڈیسائیڈ اینڈ میک دا موو. اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد. جی, وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. وقفے پہ جاتے ہوئے آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے دیا تھا, کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ناؤ از دا ٹائم ٹو ڈیسائیڈ اینڈ میک دا موو, اور یہ جو سب کہا جا رہا ہے قومی ادارے کے خلاف, یہ ساری ایک سازش تیار کی جا رہی ہے, یہ سارا جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اس کو اب روکنے کا وقت آ گیا ہے؟ میرا خیال اب آپ کے بات سے میں پوری طرح اور بلکہ پوری طرح سے بھی زیادہ طرح کے حساب سے اگری کرتا ہوں. اور جو صابر شاہ صاحب نے کہا اور جس چیز کی طرف اشارہ دلایا, وہ اس وقت کی ضرورت ہے. اب پرابلم یہ ہے میری نظر میں جس وقت ہے, اگر آپ فوج کے حساب سے بات کریں تو آپ کو پتا ہے 75% فوج ہے جو ڈپلائڈ فوج ہے, صرف 25% فوج ہوگی, اسٹرینتھ ہوگی جو کنٹونمنٹ میں موجود ہے. اور نارتھ اینڈ ساؤتھ وزیرستان سے لے کے بلوچستان تک جو ڈپلائمنٹ ہے وہ فوج کے اوپر ایک بڑی بہت 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 آپریشنل پریشر ہے. اب اس آپریشنل پریشر کے اندر ان چیزوں کو برداشت کرنا اور سسٹین کرنا ایک بہت مشکل کام ہے, کیونکہ ایک آفیسر ایک چیز کو برداشت کر لیتا ہے کہ اس کی جو اپ برنگنگ ہے, اس کا ہورائزن جو ہے وہ تھوڑا براڈ, کافی براڈ ہوتا ہے. ایک جوان جو ہے وہ بڑا ہیلپ لیس فیل کرتا ہے اور پھر وہ سوالات کی بوچھاڑ کرتا ہے. تو یہ ٹائم تو اب سے پہلے, جب سے ہم وار اینڈ ٹیرر میں انٹر ہوئے ہیں, اس سے پہلے اس چیز کی ضرورت تھی کہ آپ اس قسم کی چیزوں سے لوگوں کو روکیں. لیکن میں نے آپ سے بتایا کہ, اور عوامی چیف بھی اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر چکے ہیں, اور اب آپ کو اس چیز کے اوپر یقین ہو جانا چاہیے کہ یہ جو پاکستان کے خلاف جو وار, ایک ہائبرڈ وار یا 6 جنریشن وار کے طور, اس کا بنیادی مقصد ہی اداروں کو بدنام کرنا ہے, اور اس کا بدنام کرنے کے ساتھ ساتھ عوام کے اوپر سے اس کا اعتماد اٹھانا. اب یہ اگر اور بڑھتا گیا, اس لیے اگر اور یہ بڑھے گا, کیونکہ اس کے ذریعے پولیٹیکل
ایڈوانٹیج پولیٹیکل ایکیومن گین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جن سے کہ یا تو اگر وہ ایسے لوگ ہوتے جو نیک ہوتے، پارسا ہوتے، کبھی ان چیزوں میں انوالو، تو ون وڈ ہیو بلیو. یہ سارے جو اس کر رہے ہیں سارے انسائڈ دے آر کمپلسولی لائرز اینڈ کمپلسولی کرپٹ لوگ ہیں. آپ چاہے فضل الرحمان کی بات کریں یا شہرت کی بات کریں یا اپنا پارٹیز ایز سچ، مطلب وائبرنٹ. لیکن بریگیڈیئر صاحب ابھی صابر شاہ صاحب نے ایک بات کہی، قطع کلامی لیے معذرت، کہ ماضی میں مصلحتوں کی بنیاد پر چھوڑ دیا جاتا رہا ہے، تو یہ مصلحتوں سے بھی اگر کام لیا جاتا رہا تو پھر تو یہ معاملہ چلتا رہے گا، رکے گا نہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، مصلحتوں سے کام، مصلحتیں تو کام، پہل مصلحتیں کام کو خراب کرتی ہیں. لیکن اس سے پہلے کچھ مصلحتیں ایسی تھی جو شاید آپ کی پولیٹیکل ریکوائرمنٹ بن گئی تھی. مختلف جنرل ضیاء الحق کو دیکھیں یا آپ پرویز مشرف کے دور کو دیکھیں تو ان کی پولیٹیکل یا ذاتی اپنی ذات کو پروپیگیٹ کرنے کی ریکوائرمنٹ بن گئی تھی. اس وقت تو حالات بالکل ہی مختلف ہو گئے ہیں. اس وقت تو ذاتی ریکوائرمنٹس کے اوپر اداروں کے انٹرسٹ کو قربان، بلکہ میں کہوں گا عوام کے انٹرسٹ کو قربان کیا جا رہا ہے. پہلے تو آپ نے مصلحتیں، اپنی مصلحتوں پر لوگوں کو لے کے، اب وہ مصلحتیں جو تھی ان کے اوپر احسان مند ہونے کی وجہ، نواز شریف پیدا ہوا اپنا جنرل ضیاء الحق کی گود میں، اس کو اپنا باپ کہتا تھا. جنرل آصف نواز کو انہوں نے رشوت دینے کے لیے گاڑی کی چابی آفر کی جو ان کے منہ پہ مار کے چلے گئے. تو یہ لوگ تو یوز کرتے رہے ہیں اس مسئلہ، ان چیزوں کو. اور اسی طرح باقیوں کی بھی آپ بات کر لیں تو بات یہ کہ پارٹیاں تو بڑی وائبرنٹ ہیں. وہ پارٹیاں، پولیٹیکل پارٹی سندھ کے لیے بھی ضروری ہے، پنجاب کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن اس کے اندر جو چند انڈیویجول جو ہیں جن کی ڈکٹیشن پہ یہ سب کورس ہو رہا ہے، ان کو تو اب دیر از اے ٹائم ٹو ٹیک دم ٹو دی ٹاسک. ٹھیک، لیکن بریگیڈیئر صاحب کیسے ہوگا ان کو پکڑے، ان کو بند کریں، ان کے خلاف کیسے. ضروری تھوڑی ہے کہ اب ہمارے کے خلاف غداری کا ہی کیسز چلائیں. آپ ڈیفیمیشن کا کیس نہیں چلا سکتے، آپ غلط ایکوزیشن کا کیس نہیں چلا سکتے، آپ الزام تراشی کا کیس نہیں. ضروری میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہر ایک کو غداری کے مقدمے میں رگڑیں، نہ کریں. لیکن جب آپ ایک چیز کی بات کرتے ہیں، چیز جو پاکستان کے بیسک کانسٹیٹیوشن سے نگیٹ کرتی ہے. آخر کانسٹیٹیوشن نے پولیٹیکل پارٹی لیڈرشپ پہ کچھ نہ کچھ تو کنسٹرینٹ رکھے ہیں یا نہیں رکھے، کچھ نہ کچھ قدغن لگائی ہیں یا نہیں لگائی ہیں. اگر آپ جمہوریت کی بات کریں تو اگر آپ اس کانسٹیٹیوشن کے فریم ورک سے باہر نکل رہے ہیں تو آپ کوئی نہ کوئی تو جرم سرزد ہو رہا ہے نا آپ سے. کیونکہ بریگیڈیئر صاحب ڈر اس بات کا ہے کہ اگر کوئی ایک عام آدمی فرسٹریشن کا شکار، مہنگائی سے ستایا ہوا، پریشانیوں میں وہ پھنسا ہوا، کہیں پر اس کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے بار بار کہ جی جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے فوج ہے، سپہ سالار ہیں، اور یہ فوج کے فیصلے تھے جس کے نتیجے میں ہم یہ سارا کچھ بھگت رہے ہیں اور یہ سارا کچھ برداشت کر رہے ہیں اور عذاب میں زندگی گزار رہے ہیں. اور کہیں پر ایسا ہی شخص کوئی فرسٹریٹڈ جا کر اگر کہیں پر کوئی پاک فوج سے کوئی اہلکار نظر آ جائے یا کہیں پر کسی سے ملاقات ہو جائے تو وہیں پر اس پہ برسٹ آؤٹ ہو جائے گا. تو دس از ناٹ سم تھنگ وی نیڈ. We don't want people to be interacting and developing a mindset against our armed forces. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز کاؤنٹر بھی تو ہو سکتی ہے نا. کوئی مطلب اس طرح کوئی جب ایک فوجی بھی ایسی ریپیٹڈلی باتیں سنے گا تو اس کی طرف سے کوئی ریئیکشن آ سکتا ہے نا. جی بالکل آ سکتا ہے. کاؤنٹر پروڈکٹیو. میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس چیز کو روکنا ہے، اس چیز کو روکنا ہے. یہ چیز جو ہے، یہ مجھے جو ڈر ہے نا کہ یہ فوج کے ڈسپلن پہ اثر انداز ہوگی اور فوج کو اس ڈسپلن کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو اگر لگام نہ دی گئی، یہ گدے گوڑوں کو لگام نہ دی گئی تو آپ دیکھیے کہ کہاں پہ جا کے چیز رکے گی. یہ تو جھوٹے ہیں، مطلب ان کے جھوٹ بولنے میں کوئی شک ہے آپ کو؟ یہی فضل الرحمان ہے جس نے کیا کیا چیزیں کہی ہیں مختلف، میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں. اس کی زبان سے جو لفظ نکلے ہوئے ہیں وہ اگر میں دہراؤں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیا ایک عالم اتنا نیچ ہو سکتا ہے. اسی فضل الرحمان کے ہوتے ہوئے ختم نبوت کا جو بل تھا، جو نواز شریف کی حکومت، کیا عوام کو یہ نہیں پتا؟ عوام کو بھی تو کچھ سوچنا چاہیے نا کہ ان کے چہروں کے اوپر لکھی ہوئی جو کالک ہے وہ پڑھنی ضروری ہے یا نہیں پڑھی؟ آپ مجھے بتائیے نواز شریف کے زمانے میں زاہد حامد صاحب کے ہوتے ہوئے جو ختم نبوت کا کے اوپر جو کچھ ہوا تھا اور اس کے بعد سے لوگوں نے اتنا ظاہر ہے رسول کریم پیس بھی اپان ہم کے اس کے حساب سے کچھ ہوگا تو لوگ ریئیکٹ کریں. اس وقت یہ اسمبلی کا ممبر تھا یا نہیں تھا؟ اس نے کتنا ہیو اینڈ کرائی آپ مجھے بتا دیا. اگر تو اس نے وہ اس کے اوپر کھڑا ہوا تھا اور استعفیٰ دیا تھا اسمبلی سے تو یہ شخص سچا ہے. اگر نہیں دیا تھا تو سب سے بڑا دنیا میں جھوٹا یہ شخص ہے. اور عوام کو سوچنا چاہیے کہ کس جھوٹے کی بات سے وہ شخص جو کشمیر کمیٹی کا پیسہ کھاتا رہا ہے اور اس کو پتہ ہے یہ کھاتا رہا ہے. اور جاز الحق صاحب سے پوچھیے
ٹھیک آپ نے کشمیر کمیٹی کی بات کی ہے, یہی آج مولانا فضل الرحمان صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ جی صابر شاہ صاحب کہ جی کشمیر کو بیچ دیا, اور یہ ابھی جو بھی ریفرنس دیا بریگیڈیئر صاحب نے دیا کہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں اور کیا کرتے رہے ہیں, اور مجھے لگتا ہے بات جو ہے یہ بڑھ گئی. آج اویس نورانی صاحب نے کہہ دیا کہ بلوچستان کو ایک علیحدہ ریاست بنانے کی بات کر دی ہے, تو معاملات اب کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں. ویری ان بیکمنگ آف نورانی. ان کے والد بڑے محب وطن تھے, بڑی گھٹیا بات کی ہے یہ, تو اس طرح گلیوں میں کو بات انسان کر دیتا ہے. کین ناٹ بی ٹالریٹڈ. میں نواز شریف کے ساتھ ہوں یا عمران خان کے ساتھ ہوں, دس کین ناٹ بی ٹالریٹڈ. ہی کراسڈ آل لمٹس. یو شوڈ ہولڈ ہم ریسپانسبل. دا نیشن شوڈ نو ٹمورو. یہ کل پتہ لگنا چاہیے کیا کہہ رہی ہے. آپ کو پتا بلوچستان ریسٹیو ہے, خیبر پختونخوا میں ابھی تک دہشت گردی ختم نہیں ہوئی. بات یہ جہاں تک فوج کی بات ہے نا, تو پھر کہیں گے جی فوج کے چمچے ہیں, زلزلہ آ جائے فوج, سیلاب آ جائے فوج, ان کا باپ اغوا ہو جائے فوج, اور کچے کے علاقے میں ڈاکو نہ پکڑا جائے فوج, ادھر ریپسٹ نہ پکڑا جائے فوج, 4 پتھر آ کے موٹر وے پہ آ جائے فوج, الیکشن کرانا ہے فوج, او مسئلہ ہو گیا جی, بم پھٹ گیا فوج. کیسے پتہ لگے گا خود کش حملہ ہے؟ فوج بتاتی ہے کہ یہ لیں جناب یہ بال بیرنگ ہے. ہمارے ساتھ ہوا, یہ بال بیرنگ ہے, خود کش حملہ. پولیس ابھی ساتھ ڈھونڈ رہی ہے, 2007 کی بات. ایمبولینسز چاہیے فوج, کرینز چاہیے آگ بجھانے کے لیے فوج. یہ باتیں تو طے ہو, سڑکیں بنانے کے لیے. ایک دن میں تو فوج کو کچھ نہیں ہوگا. فوج کے اندر بھی یہ جو ادارے ہیں بہت سارے, اس میں کرپشن بہت زیادہ ہے. کچھ کو تو یہ خود ہی پکڑ لیتے ہیں, کچھ زیادہ پکڑنے کی ضرورت ہے اور کچھ زیادہ پبلسٹی کرنے کی ضرورت ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. اچھا دوسری میں آپ سے عرض کروں, اور یہ اگر میری بات بری لگے تو میں سب کے ساتھ معذرت خواہ ہوں. بھائی صاحب اگر تو یہ واقعی غداری کر رہے ہیں, اگر کسی عدالت نے ڈیسائیڈ کرنا نا, یا فوج کر لے, اگر تو غداری کر رہے ہیں تو پکڑا جانا چاہیے. پھر یہ پولیٹیکل پارٹیز کو ڈسبینڈ کر دینا چاہیے. اگر آپ نہیں کرتے, سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں, عمران خان کی پوزیشن اس وقت ٹھیک نہیں ہے. ایک بھی کام ڈیلیور نہیں کیا, ہاتھوں میں سے جہانگیر ترین کو باہر بھیج دیا وہ اربوں روپے کے چکر میں, کیونکہ وہ ان کے فائنینسیئر تھے. کئی اربوں پتی سپانسر ان کے یہاں بھی پھر رہے ہیں. کیسے جھوٹے؟ 1 سیکنڈ, ہاف اے سیکنڈ. تو اگر کل الیکشن ہو گئے اور فوج نے کہا کہ یہ کروا لیں جناب پہلی دفعہ, فیئر کرائیں, آئی ایشور یو پی ایم ایل این ول ون. پی ایم ایل این ول ون. یس, کیونکہ حکومت کی کریڈیبلٹی بھی بہت ڈاؤن ہے. اور اگر فوج نہیں پکڑتی تو اس کا مطلب ہے فوج کے حساب سے فیئر ہے بالکل نواز شریف, اس کی بیٹی فیئر ہے. نیور انڈر ایسٹیمیٹ مریم نواز. She has the capacity to decide many things on her own. Don't think she is a goof like the son or daughter of any other leader. Let me tell you this. Right. صابر شاہ صاحب پروگرام کو ہمیں کلوز کرنا, آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا. بریگیڈیئر ٹائگر ظفر علی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.